بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1153 ہے اور آج سورہ کہف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما لهم نہیں ہے ان کو، بھی اس دعوے کی بابت، من علم کوئی علم، ولا لآبائهم اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو، کبرت بڑی ہی خطرناک، کلمتن بات ہے، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان یقولون وہ نہیں کہتے، الا کذبا مگر جھوٹ ہی، فلعلک شاید، چنانچہ شاید کہ باخعون آپ ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اور وہ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث اس بات یعنی قرآن کے ساتھ، اسفن غم کے مارے، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا، ما اس کو جو علی الارض زمین پر ہے، زینتن زینت لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم کے کون ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے، عملا عمل، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم لجاعلون البتہ بنانے والے ہیں، ماں اس کو جو کچھ علیہا اس زمین پر ہے، صعیدن جرزا صاف چٹیا میدان۔ ترجمہ یوں ہے، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اب ایک پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو کھلا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ دوسری بات، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ تیسری بات، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ چوتھی بات ہے، پیغمبر اب اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ پانچویں بات، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ چھٹی بات، یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت مشرکوں کے اس شرکیہ عمل کا ذکر کیا گیا تھا جو وہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے۔ ان مشرکین کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جو اللہ کی تعالیٰ کی طرف اولاد تجویز کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھی اولاد ہے، ان کا یہ باطل عقیدہ کسی دلیل یا علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نہ انہیں علم تھا نہ ہی ان کے باپ دادا کو علم تھا۔ جو کچھ یہ لوگ اس قسم کی شرکیہ باتیں کرتے تھے وہ یوں ہی اٹکل بچو باتیں کرتے تھے، بس یہ لوگ اپنے باپ داداؤں سے سنتے چلے آ رہے تھے، ان کے پاس یہی بنیاد تھی، اصل حقیقت کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص میں جس کی تفصیل بیان کی گئی، قل کہہ دیجئے پیغمبر، وہ اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی وہ بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد،
وہ بالکل بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کو جنا اور نہ ہی کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. جو کچھ اس بارے میں مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر اور ان کے جھوٹے وہم اور خیالات ہیں. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی اندھی تقلید میں یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. بس شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھا رکھی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین کی یہ باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جس سے صرف نظر کر لیا جائے اور اس کو چھوٹی بات سمجھ کر معاف کر دیا جائے، بلکہ مشرکین کے یہ جملے جو ان کی زبانوں سے شرکیاں نکل رہے ہیں، یہ بہت بڑی اور بڑی سنگین باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہیں، یہ کھڑی ہوئی جھوٹی باتیں جو کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے، بہت سنگین بات ہے. قبولت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان کی باتوں میں سچائی ہرگز نہیں ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے. ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 90 میں بھی یہ بات کہی گئی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد قرار دینا یعنی فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے بارے میں سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس قسم کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی سنگین قسم کی بات ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. اللہ، کافروں کے کفر و انکار اور مشرکوں کے شرک کی وجہ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غمزدہ ہونا، غمگین ہو جانا ایک فطری بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کی ان باتوں سے دلی تکلیف ہوتی اور آپ کو رنج بھی ہوتا. اور جب بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا، رب ذوالجلال نے اپنے آسمان سے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پیغمبر ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں. پیغمبر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان مشرکوں کی گمراہی کی وجہ سے آپ اپنی جان کو غمگین کر کے ہرگز ہلاک نہ کریں. آپ کے ذمے پیغمبر حق بات کو پہنچا دینا ہے. آپ کا کام آپ نے کر دیا، انہیں منوانا آپ کا کام نہیں. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان گوا بیٹھیں. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ ایسا امید یعنی خوف ہو رہا ہے کہ کہیں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں اگر یہ ایمان نہ لائیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں بھی وہ غم وہ فکر عطا فرمائے جو پیارے پیغمبر کے اندر موجود تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.